اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک گزر رہا ہے اور عشرہ رحمت ہم سے جدا ہو چکا ہے، اور عشرہ مغفرت میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور دعا یہی کریں گے کہ اللہ پاک ہماری تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اللہ پاک ان تمام کی مغفرت فرمائے، ان تمام کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور جیسے کہ ہمارے مختلف ثناخان مصطفیٰ، عالمی شہرت یافتہ ثناخان مصطفیٰ الحاج سعید ہاشمی، سید خالد حسن خالد، بھائی الحاج ذوالفقار علی حسینی، خورشید احمد، اور ہمارے اسپانسر محترم جناب چودھری اسلم صاحب، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں گا، لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آج 10 رمضان المبارک تھا جو کہ گزر چکا ہے، اور 11ویں شب میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال تھا۔ میں ان کو بھی خراج عقیدت پیش کروں گا، اور ہم گفتگو کریں گے آج ان کے اوپر، ان کی شان کے اوپر، اور اسلام کی وہ پہلی محسن تھی جنہوں نے اسلام پر احسان کیا تھا، اور ان کا یہ مقام کہ میرے رب نے ان کو جبرائیل کے ساتھ سلام پیش کیا، جا کے جبریل گئے حضور کی بارگاہ میں اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جو رب ذوالجلال ہے وہ ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کرتا ہے۔ تو اتنی بڑی خاتون جن کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نواسے حسنین کریمین، اور جن کے شوہر میرے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا شان ہوگی ان کی، ہم انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ بہت معروف سماجی شخصیت، اور اللہ پاک نے ان کو بہت عزتوں سے نوازا ہے، اور بہت خوبصورت شخصیت ہیں۔ ان کا اعزاز سب سے بڑا یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں، جو کہ باعث فخر ہے، وہ ایک شہید کی زوجہ ہیں، ان کی بیوہ ہیں محترمہ نورین اسلم صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت میں کہ آپ آئیں، اللہ پاک آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اور ایک اور میرے ساتھ معروف شخصیت ہیں، بہت خوبصورت انداز میں وہ بارگاہ رسالت میں ہدیانات پیش کرتی ہیں، اور مختلف ممالک میں جاتی ہیں، اور بالخصوص ان کا جو حوالہ ہے وہ صرف یہی ہے کہ حضور کی ثنا پڑھتی ہیں، حضور کی نعت شریف پڑھتی ہیں، حضور کی تعریف بیان کرتی ہیں، اور ہمیشہ میرے ہر پروگرام میں وہ ہوتی ہیں، چاہے محرم ہو، چاہے ربیع الاول ہو، چاہے رمضان ہو۔ آج پھر میری ٹرانسمیشن کی وہ مہمان بنی اور میں ان کا میزبان بنا۔ میری مراد جویریہ سلیم صاحبہ سے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ، آپ آئیں بزم عقیدت۔ تھینک یو۔ ایک اور معروف مذہبی اسکالر جو کہ فرسٹ ٹائم میری ٹرانسمیشن میں آئیں، اور بہت خوبصورت وہ گفتگو کرتی ہیں، بہت اچھا ان کا انداز ہے، اور ان کو بھی آپ مختلف چینلز پہ سماعت کرتے ہوں گے ماشاءاللہ، اور بہت خوبصورت وہ گفتگو کرتی ہیں، سیدہ ہیرا شیرازی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں بہت شکریہ۔ بزم عقیدت میں۔ معروف عالم دین ہماری ٹرانسمیشن کا وہ حصہ ہوتے ہیں، اور بہت زبردست گفتگو کرتے ہیں۔ جو ہمارا مشن ہے اسی مشن پر وہ بھی لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں غریب نادار کا سہارا بننا ہے، ہمیں جو لوگ پریشان حال ہیں، جو لوگ بہت برے حالات میں ہیں، جو سفید پوش لوگ ہیں، ہمیں ان کی کس طرح خدمت کرنی ہے، ہمیں ان کی کس طرح مدد کرنی ہے، ان کا بھی یہی مشن ہے۔ میری مراد علامہ عبد القادر ہزاروی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب کیسے ہیں؟ کرم ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں بزم عقیدت میں۔ میں چاہوں گا کہ ہماری اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہو، اور میں چاہوں گا کہ جویریہ سلیم بارگاہ رب العزت میں حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ کعبہ دکھا دی مولا، رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ
کو دیکھوں گا رب مجھ کو بلائے گا رمضان مبارک میں ہوں سامنے کعبے کے رمضان مبارک میں وہ سامنے کعبے کے وہ سامنے کعبے کے افطار کرائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا رب مجھ کو بلائے گا اور مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے وہ حج پہ بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت حمد باری تعالیٰ سے آپ نے ہمارے پروگرام کا آغاز کیا اور میں دعا کروں گا کہ اللہ پاک ہم سب کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے اللہ پاک ہم کو مکہ مدینے کی زیارت نصیب فرمائے جو لوگ ٹی وی اسکرین پر ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں دعا کروں گا کہ اللہ پاک اس بابرکت مہینے کے صدقے ہم سب کو مدینہ پاک کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے میرے ساتھ محترمہ نورین اسلم صاحبہ کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں جی اللہ کا میڈم یہ بتائیں رمضان المبارک کیسا گزر رہا ہے ماشاءاللہ 10 رمضان المبارک تو گزر چکے ہیں بہت آسانی سے گزر گیا اور بلکہ جو چیزیں دیکھنے میں آئیں اس بار جی پچھلے سال کی طرح اس طرف بہت تکلیفیں عوام کے اندر مہنگائی کا زور آٹے کا بحران گیس کا بجلی کا ساری چیزیں ساتھ ہی اچھا میڈم آپ چیئر پرسن بھی ہیں چودھری اسلم فاؤنڈیشن کی اور بہت اچھے انداز میں آپ فاؤنڈیشن چلا رہی ہیں ظاہر آپ کو زیادہ اندازہ ہوگا آپ دیکھیں گے لوگ بہت پریشان حال ہیں پنجاب میں دیکھیں لوگ آٹے کے چکر میں اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں اور کراچی میں بھی کل یہی حادثہ ہوا آٹا بھی دیکھنے کے قابل نہیں ہے جو وہ پہلے دے رہے تھے انسان نہیں کھا سکتے تھے میں ایک کہوں گی کہ اس حکومت کو اتنا سوچنا چاہیے کہ غریب طبقہ اپنے آپ کو مار دے گا ان کی سوچیے باقیوں کے پاس تو گھر چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے گزارا چل سکتا ہے نارمل میجورٹی کا غریب کدھر جائے گا ہزاروں کی تعداد میں ایک آٹے کی بوری کے لیے کس طرح وہ روڈوں پہ اپنی جان دے دیتے ہیں 1000 کے لیے 4 بچوں کی ماں مر جاتی ہے رات اس کے بچے انتظار کرتے ہیں کہ ماں کھانا لائے گی اس کی باڈی جاتی ہے تو سیکھنے کا مقام ہے تمام پاکستان کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں اور جو صاحب حیثیت ہیں میں سمجھتی ہوں ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر سب کو حصہ لینا چاہیے اچھا میڈم یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہم بغیر تصویروں کے بغیر میڈیا کے ہم لوگوں کی خدمت کریں جس طرح آپ دیکھیں نا باہر ٹینٹ باندھ کے تمبو باندھ کے لوگوں کی ہزاروں لوگ لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں ڈسپلے کے لیے کہ بھائی یہ سیٹ صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ اپنی زکوٰۃ اور خیرات بانٹ رہے ہیں دیکھیں یہ چکر تو بہت آسان ہوتا ہے کہ اپنی پبلسٹی کرا کے فنڈنگ کرنا ماشاءاللہ ہم نے 1 روپیہ فنڈ نہیں لیا کبھی بھی کسی سے بھی نہیں اور کچھ چیزیں پردے کے پیچھے ہوتی ہیں جو خدا کو پتہ ہوتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہم میڈیا پہ لا کر بیان کریں وہ ہماری ساری چیزیں رائے گاہ ہو جائے گی بالکل ایسا ہی میں ان چیزوں کو اس طرح دیکھتی ہوں ہمیشہ سے دیکھتی آئی ہوں چودھری صاحب کی زندگی میں بھی اور اس کے جانے کے بعد اور اس بات کو میں نے اپنا مشن پہلے بنایا میں نے کوئی پہلے سیاسی سیٹ اس لیے نہیں لی کہ میرے جذبات عوام کے ساتھ ایسے بالکل ایسا ہی ہے آپ دیکھیں گے کہ علامہ صاحب ہماری ٹی وی اسکرین پہ ہمارا ایک نمبر چل رہا ہوتا ہے اس پہ ہم نے یہ لکھا ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کے بارے میں کمنٹس پاس کریں اور اس پہ جو کمنٹس تو آتے ہی آتے ہیں مجبور نادار لوگ اپنی حالات بتانے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا میں ایک لائیو کال بھی لوں گا لیکن میں بات کروں گا سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر ان کی سخاوت کے اوپر کہ وہ کیسے اسلام کی پہلی محسن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عائلا فاغنا صدق اللہ مولانا العظیم صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بہت شکریہ جناب شہزاد صاحب ایک مرتبہ پھر پروگرام میں مدعو کرنے کا جزاک اللہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی آپ نے جو سخاوت کی بات کی ہے اللہ اکبر
وہ کیوں نہ سخی ہوتی کہ وہ سخی کی زوجہ ہے محترمہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور قرآن کریم نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین اللہ، من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ وہ کیوں نہیں سخی ہوگی کہ ایک ماں 2 بچوں کی ماں ہوتی ہے یا 3 بچوں کی یا 4 بچوں کی، اللہ نے ان کو قیامت تک کلمہ پڑھنے والوں کی ماں بنایا ہے، اللہ اکبر، اور اللہ نے اسی اعتبار سے ان کو کمالات اور صفات عطا کی ہیں۔ اللہ اکبر، علماء کرام نے لکھا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں اسلام لائے، صحابہ کرام بھی، خواتین نے بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور اسلام لے کے آئے۔ بہت سارے ایسے تھے جو اسلام لے کے آئے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن جب وہ اسلام میں آئے تو اسلام نے مال غنیمت کے ذریعے انہیں نوازا، اللہ نے انہیں بہت کچھ دیا۔ 2 شخصیات ایسی ہیں کہ جو اپنا سارا مال متاع دولت لے کر آئے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک ہیں اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جب یہ اسلام لائیں تو یہ مکہ کے اندر سب سے زیادہ دولت رکھتی تھی، اور دوسرا مردوں میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو یہ مکہ میں سب سے زیادہ دولت رکھتے تھے، مگر جب اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 24 یا 25 سال سرکار کی خدمت میں گزار کر اور سرکار کو فاطمہ جیسا تحفہ دے کر، زینب جیسا تحفہ دے کر، ام کلثوم جیسا تحفہ دے کر، رقیہ جیسا تحفہ دے کر، اور نبی کریم علیہ السلام کی تسلی اور طمانینت کا سبب بن کر شہزاد صاحب جب دنیا سے رخصت ہوتی ہیں تو میں نے آج ہی سیرت کا مطالعہ کیا ہے کہ اماں خدیجہ الکبریٰ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور یہی حال جناب سیدنا صدیق اکبر کا تھا کہ جس دن آپ کا وصال مبارک ہوا آپ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، یعنی یہ اسلام کی جانب آئے تو بہت کچھ لے کے آئے۔ انہوں نے خرچ کس پہ کیا؟ انہوں نے کلمہ پڑھنے والوں پر خرچ کیا، انہوں نے حضرت بلال پر خرچ کیا۔ اماں خدیجہ الکبریٰ کا مال کس پر خرچ ہوا؟ زید بن حارثہ پر خرچ ہوا، جس کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا، اور بعد میں قرآن کریم نے جو ہے منع کیا کہ منہ بولے بیٹے کا قرآن کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے کہا کہ جب آپ نے خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کیا ہے تو وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، آپ حاجت مند تھے، ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ اور کیا کہنے، جہاں آپ غریبوں کو کھلاتی تھیں وہاں جب ایک پیالہ سالن کا آپ لے کر غار حرا کی طرف جا رہی تھی، اور نبی کریم علیہ السلام غار حرا میں تھے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، جناب جبریل امین آئے اور آ کے سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ خدیجہ الکبریٰ آ رہی ہیں، آپ کے لیے پیالے میں سالن لا رہی ہیں، اللہ بھی ان کو سلام پیش کرتا ہے اور میرا بھی ان کو سلام دیجئے، اور اللہ ان کو بشارت دے رہا ہے کہ اللہ نے جنت میں موتیوں سے بنا ہوا ایک محل تیار کر دیا ہے، وہ کس کا ہے؟ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں اگر آپ اجازت دیں، جب نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا نا تو شہزاد بھائی آپ بھی گئے، ہم بھی جاتے رہتے ہیں غار حرا کے اندر، کتنا مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے جب حضور وہاں سے سورہ الق کو لے کر آئے نا اپنے گھر میں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی بار اس پیغام خدا کو اور اس روحانی وحی کو جن کانوں نے سنا ہے نا اس کا نام ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور پھر ان کے سنہری الفاظ یہ ہیں، یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں، خدا آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ غریبوں کی آپ مدد کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، خدا آپ کو اتنی بلندیاں عطا کرے گا کہ آپ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو پھر کیوں نہ ہو کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، ہر حوالے سے امت کے لیے بھی بہت کچھ کیا اور آقا کریم علیہ السلام کے لیے بھی بہت کچھ کیا۔ اور پھر میرے آقا نے بھی تو کمال کیا نا کہ 40 سال کی بیوہ خاتون جو پہلے 2 مردوں کے ساتھ نکاح کر چکی تھی، وہ جب پیغام نکاح بھیجتی ہیں تو میرے آقا علیہ السلام بھی خوشی خوشی قبول کرتے ہیں اور جناب نفیسہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خدیجہ الکبریٰ اس بات پر راضی ہیں؟ تو کہا ہاں راضی ہیں۔ پھر جب یہ نکاح کی محفل سجتی ہے نا،
جناب ابو طالب اس میں جو خطبہ دیتے ہیں نا، وہ خطبہ بھی بڑا شاندار ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آج ایک عالی خاندان کا نوجوان ہے اور ایک عالی خاندان کی معزز خاتون نے جو عقد نکاح کے اندر ازدواج کی صورت کے اندر ان کا ملاپ ہو رہا ہے۔ خالی یہی نہیں، عرب کے بڑے بڑے رؤساء نے آپ کو پیغام نکاح بھیجا، خدیجۃ الکبریٰ نے تمام نکاحوں کو رد کر دیا۔ کچھ تو ہے نا کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ظاہری طور پر کوئی مال نہیں تھا، جہاں بڑے بڑے چاہتے ہیں ہمارا نکاح اس کاروباری خاتون کے ساتھ ہو، وہاں وہ چاہ رہی ہیں میرا نکاح 25 سالہ خاندان ہاشم کے چشم و چراغ چمکتے دمکتے والے چہرے والے کے ساتھ ہو۔ تو پھر پیغام یہ نکلتا ہے کہ ایک تو نبی علیہ السلام نے پہلی جو شادی فرمائی وہ بیوہ کے ساتھ فرمائی۔ بیوہ کتنی بڑی مال کی مالک کیوں نہ ہو، بیوہ بیوہ ہوتی ہے۔ چودھری صاحب کی اہلیہ تشریف رکھتی ہیں، جس کنڈیشن کے اندر یہ ہیں وہ کنڈیشن شوہر والی عورت محسوس نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے میرے آقا نے فرمایا میں اور بیوہ کی اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں ایسے ہوں گے۔ میرے آقا نے پہلا نکاح بیوہ سے فرما کر امت کو میسج دے دیا، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ نے میرے آقا علیہ السلام کے پاس ظاہری طور پر کوئی مال نہیں تھا، نکاح فرما کر پوری کائنات کو میسج دے دیا کہ کس طرح ایک دوسرے کا سہارا بنا جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت گفتگو کی علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب نے۔ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت۔ ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ ہم نے یہ خوبصورت اور روح پرور محفل کا انعقاد کیا ہے صرف رمضان کی رحمتیں نعمتیں سمیٹنے کے لیے، اور ہمارے ساتھ بہت معروف شخصیت بھی ہوتے ہیں، نعت خواں بھی ہوتے ہیں، عالم دین بھی ہوتے ہیں، ان کی گفتگو کو ہم سماعت کرتے ہیں۔ اور آج میرے ساتھ جو موجود ہیں، نورین اسلم صاحبہ موجود ہیں، جویریہ سلیم ہیں، اور ہیرا شاہ شیرازی ہیں، اور علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب ہیں، اور بہت خوبصورت اخراج عقیدت انہوں نے پیش کیا مع سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں عطا فرمائے۔ میں نے بزرگوں سے سنا ہے، علماء کرام سے سنا ہے کہ جو سیدہ کے صدقے جو دعا مانگی جائے، ان کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے، اللہ پاک اس دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ پاک اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ اور میں بھی آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے آج ایصال ثواب نہیں کیا، آج اگر آپ نے نظر و نیاز کا نہیں کیا اہتمام، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہر روز کر سکتے ہیں ان کی بارگاہ میں، خوب ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ ان کے وسیلے سے آپ اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ بہت لوگ پریشان حال ہیں، بہت لوگ قرضدار ہیں، جو لوگ نوکریوں پر نہیں ہیں، جو لوگ بیمار ہیں۔ اگر آپ سیدہ پاک کے صدقے سے اگر دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا کو قبولیت کا درجہ ملے گا۔ میں چاہوں گا کہ جویریہ سلیم حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، ارے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے
ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اور ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ لوگ بھوک سے مر گئے، افلاس سے، ہر چیز سے ختم ہو گئے، لیکن ہمارے رہن سہن میں، ہمارے ٹھاٹھ میں کوئی کمی نہیں آئی۔ کیوں کہ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا لگائے گا، کہ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو جھکا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ارے گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں جویریہ کہ پچھلے سال رمضان میں اور اس سال رمضان میں کیا فرق ہے؟ کچھ چینجنگ دیکھی آپ نے؟ ہمارے دسترخوانوں پہ کوئی چینجنگ نہیں آئی، سب سے بڑا کرم ہے میرے مالک کا، لیکن جو میں آج کل، یا تو شاید میں ایسی نیوز زیادہ دیکھ رہی ہوں، نارملی میں نیوز اس لیے اوائڈ کرتی ہوں کہ دل میرا بہت زیادہ نرم ہے، میں رو پڑتی ہوں کچھ بھی سنوں تو میرے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس سال جو ہے ان واقعات میں بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ سننے میں آ رہے ہیں، تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے، ان بابرکت راتوں اور دنوں کی برکت سے ان تمام لوگوں کی بھی مشکلات کو آسان فرمائے، اور جو مخیر حضرات، آج میں ایک اینکر سے میری بڑی اچھی دوستی ہے، تو انہوں نے ایک بات کہی کہ میں نے، میرے ہسبینڈ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم عید کے 2 جوڑے کم لے لیں گے، اپنے بچوں پہ جو ہے وہ زیادہ خرچ کرنے سے کے بجائے ہم ان لوگوں کو دیں گے کہ جن کو اس کی ضرورت ہے۔ تو پلیز میں دیکھنے والوں کو بھی یہ میسج دینا چاہوں گی کہ پلیز اپنے دسترخوان میں تھوڑی کمی کر کے اور دوسروں کے دسترخوان کو بھی سجانے میں ان کی مدد کیجیے۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست میسج دیا۔ اچھا باجی، آپ یہ دیکھیں جو علامہ صاحب نے جو گفتگو کی، جس طرح ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب دنیا سے وصال فرما گئیں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا مال، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے حکمران کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے مخیر حضرات کو کیا میسج دیتی ہیں آپ؟ میں نے تو حکمرانوں کے لیے یہی کہا ہے کہ دیکھیں جب بھی اس دنیا سے جو بھی گیا خالی ہاتھ گیا، کہتے ہیں 2 گز مٹی کی جگہ مل جائے اور کفن مل جائے تو وہ خوش نصیب انسان ہے۔ اعمال نامے آپ کے اندر ہے، اس وقت نہ دنیا سنیں گی، ایک خدا ہوگا، ایک انسان ہوگا، تو اپنی اس چیز کو اگر پہلے ہی زندگی میں سوچ لیں تو آسانی بہت جلدی آئے گی اور یہ ملک اسٹیبل ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اس کو 4 موسموں سے نوازا ہے، ہر چیز ہے، ہر نعمت سے نوازا ہے، صرف لوٹ گسوٹ مار ہے اور عوام کو تکلیف ہے۔ اب افطاری کی کیا بات کرتے ہیں، رات 3:30 4 بجے تک تو گیس نہیں، ہمارے جیسے گھروں میں نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ ہاں گیس کا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ پھر افطاری تیار کرنے سے پہلے، سحری تیار کرنے سے پہلے لمٹ ہوتی ہے ٹائم، اس میں یہ آپ نے سب کو کرنا ہوتا ہے۔ تو آج ہم کس تہانے پہ، کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ یہ وہی پاکستان ہے جو کلمے کے نام پہ حاصل ہوا ہے، یہ آج بھی اگر چل رہا ہے تو اسلام کے نام پہ چل رہا ہے۔ بے شک بے شک، جو اس کے ساتھ کیا گیا ہے اس نے تو سب کو دیا ہے، اس کو کسی نے کیا دیا؟ جو جانے گئی، نذرانے گئے، خون دیے، انہوں نے حق ادا کیا اپنی مٹی کا۔ تو حکمرانوں یہ سوچو، یہ قربانیوں سے پاکستان ملا ہے۔ مانا ہے کہ سیٹ اپ سب کے باہر ہے پر ہم جیسے لوگ اسی شہر میں رہتے ہیں، ہمیں تو یہیں رہنا ہے، صحیح بات، ہمیں یہی رہنا، چاہے گیس نہیں ہے، چاہے بجلی نہیں، مگر مٹی اپنی ہے نا، پیار تو ہے۔ ماں سے بڑھ کر اپنی مٹی سے پیار کیجئے جس کی پہچان فار ایور ہے آپ کے پاس۔ مخلوق خدا سے محبت کریں۔ میں چاہوں گا کہ ہیرا شیرازی میرے ساتھ موجود ہیں، میں بھی یہی چاہوں گا کہ آپ
सैयदा पाक के सखावत के ऊपर कुछ गुफ्तगू फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुम्मस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व साहिबुल लिवाउल हम्द वल मकामिल महमूद साहिब कौकब दुर्री व साहिब वक़ार सकीना अलमदफून बेअर्ज़िल मदीना जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अल मुस्तफ़ा अल अमजद अल महमूद अल अहमद अल अब्दुल मुअय्यद आनी अबुल क़ासिम मोहम्मद। मैं सबसे पहले तो आज ज़ाहिर है कि वो साथे हैं कि जब बीबी पर्दा फरमा गई इस दुनिया से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास और ख़ास बारगाह में ताज़ियत और तसल्लियत भी पेश करना चाहती हूँ उनके उस हस्ती की जो उनके दिल की धड़कन थी, जो उनकी उस वक्त ढाल थी जब ज़माना उनके ख़िलाफ़ था। और बीबी के लिए गुफ्तगू करूँ तो यूँ आगाज़ करूँ कि ए शम्मे शबिस्तान दिले सरवरे कौनैन, ए शम्मे शबिस्तान दिले सरवरे कौनैन, ए रोशनी अंजुमन सैयद सकलैन, ए मज़दर अनवार हरीम रुख हसनैन, ए मोमिन हस्सी और सिद्दीक़ दारैन। और तारीख में इतना एजाज एजाज़ कहाँ है, हद ये है कि तू खातून क़यामत, हद ये है कि तू खातून क़यामत की भी माँ है। और ईमा को मुसीबत से बचाती रही तू भी, इस्लाम को दामन में छुपाती रही तू भी, आंधी में चराग अपना जलाती रही तू भी, बातिल के खदो खाल मिटाती रही तू भी। और जब तक ये जमाना यूं ही परवाज करेगा, इस्लाम तेरे नाम पे 100 नाज करेगा। वाह 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 वाह। मैं क्या अर्ज करूं उस हस्ती की बारगाह में जो उम्मुल मसाकीन है। अभी जिक्र हो रहा है कि जो जिस तरह से लोग मदद करें, तमाम एनजीओ, तमाम वेलफेयर सबक हासिल करें उस हस्ती से जो उम्मुल मसाकीन है, उम्मुल मुमिनीन है, उम्मुल सादात है, सैयदतुल कुरैश है, उम्मुल मासूमीन है, उम्मुल आइम्मा है। हजरत बीबी खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को ये एजाज हासिल है। मैं सोचती हूँ कि क्या किस्मत पाई है खतीजतुल कुबरा ने कि अल्लाह ने आपको इतना बड़ा एजाज अता किया कि शौहर अता किया नबियों का सरदार, अल्लाह अकबर, बेटी अता की कायनात की औरतों की सरदार, दामाद अता किया वलियों का सरदार, नवासे अता किए जवानाने जन्नत के सरदार। और ये वो बीबी है जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ुबान खुद मेरे आका जो ताहा है, यासीन है, मुजम्मिल है, मुदस्सिर है, नजीर है, बशीर है, सिराज मुनीर है, इश्क़ अव्वल, खुल्क़ अव्वल, नूर अव्वल, हुस्न अव्वल, नूर कायनात, जाने कायनात, तस्वीर कायनात, तसव्वुर कायनात, जिनके लिए खुदा ने इस कायनात को खल्क़ फरमाया, जिनकी जुबान वही के बगैर कलाम नहीं करती। वमा यंतिक़ु अनिल हवा की मंजिल पर फाइज जो नबी हैं वो फरमा रहे अल्लाह ने मुझे खतीजा की मोहब्बत बतौर रिज़्क़ अता की। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और जब आप कभी जलाल में आ गए तो कहा कोई खतीजा की बराबरी कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो उस वक्त मुझ पर ईमान लाई जब जमाना मेरा मुखालिफ था। तारीख गवाह इस बात की कि पहले तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन सादिक और अमीन कहते रहे, लेकिन जब आपने ऐलान नबूवत किया तो किस तरह से उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत की और बगावत की और आपके सामने जो है वो खड़े हो गए। लेकिन कहते हैं कि खतीजा उस वक्त मुझ पर ईमान लाई जब जमाना मेरा मुखालिफ था। और कहते हैं बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से कि तुम्हारी माँ मेरी उस वक्त ढाल बनी रही जब जमाना मोहम्मद का दुश्मन था। और ये वो बीबी हैं, हम बीबी को देखते हैं तो एक बेहतरीन समाजी शख्सियत, समाज की खिदमत गुजार शख्सियत, बीबी साहिब इल्म, साहिब फहम, अदीबा हैं आप, शायरा हैं बीबी। जिस तरह से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नात जवेरिया पढ़ती हैं पूरी दुनिया में, माशाल्लाह खुदा इनकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए, आपकी भी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। आपने जिस खुलूस के साथ इस बज़्म अक़ीदत का इनेकाद किया, परवरदिगार आलम आपके इस खुलूस को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हम जितने यहाँ बैठे हैं खुदा हमें रसूलुल्लाह के सच्चे चाहने वालों में शुमार फरमाए। पहली नात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में, उनकी मोहब्बत में जो अशआर लिखे हैं वो आपके चचा हज़रत अबू तालिब ने लिखे हैं, जिसका पूरा मंजूम कलाम मौजूद है। और फिर दूसरी मर्तबा हज़रत खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने आपके लिए अशआर कहे। मैं यहाँ जितने भी शुरका मौजूद हैं और जो लोग देख रहे हैं उन सब के समातों में इश्क़ मुस्तफ़ा की चाशनी घोलने के लिए बीबी का एक शेर अर्ज करूं कि बीबी कुछ यूं इरशाद फरमाती हैं कि अगर मुझे कैसर व किसरा की शहनशाहियत दे दी जाए, अगर मुझे
قیصر و کسریٰ کی شہنشاہیت دے دی جائے اور محمد مصطفیٰ کے دیدار سے محروم رکھا جائے تو یہ سب میرے سامنے ایک مکھی کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اللہ اگر مجھے مصطفیٰ کے دیدار سے محروم رکھا جائے تو یہ عشق تھا آپ کا۔ اور جب آپ نے رشتہ پیش کیا، کیونکہ سخاوت پر بات ہوئی، میں آگے بھی سخاوت پر بات بھی کرنا چاہتی ہوں، مجھے پتہ نہیں کہ وقت کتنا ہے لیکن میں جتنا بھی ہے اپنی طرف سے جو ہے وہ حصہ شامل کر رہی ہوں کہ بی بی نے جب دیکھا خواب میں کہ دیکھتی ہیں کہ آفتاب اترا ہوا ہے آپ کے صحن میں، آپ کے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، کہا صبح طاہرہ آئی ہیں۔ اس وقت جب کانسیپٹ نہیں تھا، سارا زمانہ آپ کو کہتا تھا طاہرہ یعنی پاک و پاکیزہ، منزہ، طیب و طاہر، پاکیزہ۔ تو کہتی ہیں کہ ورقہ میرے صحن میں آفتاب اترا ہوا ہے، کہا کہ آفتاب رسالت کی روشنی تمہارے صحن سے چمکے گی، جو نور نبوت ہوگا اس کی روشنی تمہارے صحن سے اس عرب میں پھیلے گی۔ اور جہاں تک سخاوت ہے بی بی کی، تو آپ نے یہ جو مفاسد کے جو سلسلے تھے، راہزنی، لوٹ ماری اور کیا کہتے ہیں بردہ فروشی، لوگوں کو خرید کر غلام بنا لینا، تو ان سب کا بوائیکاٹ کیا بی بی نے۔ جس طرح سے ہم بیٹیوں کو وہ لوگ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اس کا بوائیکاٹ کیا آپ نے۔ چودھری اسلم صاحب کی وائف تشریف فرمائے، آپ کو مبارکباد کہ آپ بہترین کام کر رہی ہیں۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ علامہ اقبال نے کہا نا، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو اس کی پہلی مثال، پہلا ویلفیئر، پہلی NGO بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے گھر میں ہم نے دیکھی کہ جب لوگ لوٹ مار کر کے لوگ لے جاتے تھے، بی بی کا گھر دارالمساکین تھا، آپ اپنے گھر میں پناہ دے دیا کرتی تھی، لوگوں کو کھانا کھلایا کرتی تھی، زندہ درگور جو لوگ کرنے لگتے تھے وہ بیٹیاں آپ اپنے گھر میں پال لیا کرتی تھی۔ اور میں کیا عرض کروں کہ وقت کم ہے لیکن بی بی کی معرفت اور بی بی کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ واہ واہ، بہت خوبصورت آپ نے سیدہ ہیرا شیرازی، بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی، ان کی شان بیان کی۔ آپ یقین کریں کہ میں تو چاہ رہا تھا آپ کنٹینیو کرتی رہیں، لیکن بس وہ کچھ اسپانسرز بھی ہیں، کچھ کمرشل بھی ہیں، وہ بھی ہمیں چلانے ہوتے ہیں۔ تو ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ آپ دیکھ رہے تھے بہت خوبصورت محفل ہم نے سجائی ہوئی ہے، اور میں گفتگو کر رہا تھا علامہ صاحب سے بھی پہلے کہ ہم نے ٹی وی اسکرین پر ایک ہمارا نمبر چلتا ہے، وہ نمبر ہم نے صرف اسی لیے چلایا تھا کہ اس پر آپ کمنٹس کریں، ہمیں بتائیں کہ ہماری ٹرانسمیشن کیسی ہے، بزم عقیدت میں ہمیں کیسے چینج کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے 4 سال سے ہم یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، لیکن اس پر بھی لوگ پسند تو کرتے ہیں، لائک تو کرتے ہیں، لیکن لوگ اپنی مجبوریاں بیان کرنے اسٹارٹ ہو گئے۔ جب میں نے وہ میسج سنا، ہمارے اسلم بھائی ہیں، انہوں نے مجھے وہ میسج واٹس اپ کیا کہ یہ میسیجز آ رہے ہیں، تو میں نے ہماری جو ٹیم ہے اس سے میں نے ڈسکس کیا کہ یار ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ظاہر ہمارا ایک مشن ہے کہ ہمیں 10 لوگوں کو مضبوط کرنا ہے، 10 لوگوں کو ہمیں صاحب روزگار بنانا ہے، ان کو ان کا اپنا کاروبار ہو۔ وہ اس سال ہم سے لے رہے ہیں اور ہم اللہ کے نام پر ان کو دے رہے ہیں، لیکن اگلے سال وہ دینے والوں میں شامل ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یہی ہمارا مشن ہے، اور اس ٹرانسمیشن کا مین مقصد بھی یہی ہے باخدا، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن میں نے جب ان سے ڈسکس کیا تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ شہزاد بھائی ہم اس پر بھی کام کرتے ہیں، لیکن جب یہ وائس میسج میں نے ایک ہمارا فاؤنڈر ہے، میں نے اس کو جب سینڈ کیا تو آپ یقین کریں کہ اس نے مجھے کہا کہ شہزاد بھائی ان فیملی کا پورا ایڈریس لیں، ان کے تمام وہ لیں، ان کو ہر مہینے میں ان کو پیسے بھجوا دوں گا۔ ہمارے بھائی دبئی میں ہوتے ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا، وہ بڑی محبت کرتے ہیں اور بڑی محبت سے ہمارے شو بھی دیکھتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ وہ وائس میسج آپ بھی سماعت کریں، اور میں یہ چاہوں گا کہ اگر کوئی مستحق ہے، کوئی پردہ پوش ہے، کوئی سفید پردہ پوش ہے جو کسی سے مانگ نہیں سکتا، جو روڈ پر نہیں آ سکتا، وہ ہمیں ضرور میسج کریں، انشاءاللہ جو ہماری ذات سے ہوگا ہم ان کے ساتھ کوپریٹ کریں گے۔ میں چاہوں گا ہمارے ڈائریکٹر جناب عادل صاحب وہ میسج کو لائیو کریں۔ مطلب بھائی وہ میں آپ کو مطلب دیکھ رہی ہوں شو میٹرو چینل سے، آپ کی باتیں اتنی اچھی ہیں اور اتنی زبردست باتیں کہی ہیں آپ نے کہ کوئی لوگ مفلس ہوتے ہیں، مخلص ہے یا جو بھی ہے، کوئی لوگ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے اور مجھے بہت اچھی بات پسند آئی ہے۔ میں بھی ان بہنوں میں سے ہوں جو ہم لوگ مطلب اڑوس پڑوس میں کسی سے زیادہ بات کسی سے زیادہ نہیں کہہ سکتے، یہ کسی کو نہیں بتا سکتے کہ ہمارے حالات کیسے ہیں، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ میں خود بہت پریشان ہوں اور بیمار بھی رہتی ہوں، میرے سول میں علاج ہو رہا ہے
تو مطلب کوئی کوپریٹ وغیرہ کرنے والا نہیں ہے. میں جس طریقے سے کر رہی ہوں میرا اللہ جانتا ہے. میرے شوہر جو ہیں وہ ماشاءاللہ 15 سال 20 سال سے خود بیکار ہیں. مطلب پالج ہوا تھا ان کو، اور اب وہ مطلب کیا نام ہے، کوئی کاروبار وغیرہ نہیں ہے. حالات بہت زیادہ پریشان ہیں. مطلب کسی بہن بھائی سے بولتے بھی نہیں ہیں. میرے شوہر نہ مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں خود کمانے والا سر زندگی، اتنا آج میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں ایسا میں نہیں کر سکتا. مطلب ظاہر ہے میں عورت ہوں، مجھے چاہیے گھر کے لیے. پریشان کوئی نہیں دینے والا. 150 روپے کو بھی اہمیت دیتے ہیں سسرال والے بھی. تو ہو سکے تو آپ پلیز میرے ساتھ کوئی کوپریٹ کریں. میں بہت پریشان ہوں. میرے اپنے بہن بھائی بھی یہاں نہیں ہیں، پنجاب میں رہتے ہیں، سرگودا میں. اور یہاں میری شادی ہوئی 30 سال ہو گئے. گھر میرے سسرال والوں کا ہے، یہ ہے کہ کرایہ وغیرہ سے بچ جاتی ہوں. جناب علامہ عبد القادر ہزاروی صاحب، ان کا میسج جب آیا تھا، جب لاسٹ ہم نے یہ پروگرام کیا تھا ہفتے کو، اس کے بعد ان کا میسج آیا تھا اور مجھے انہوں نے سینڈ کیا اسلم بھائی نے کہ شہزاد بھائی اس کے اوپر ہم یہ کرتے ہیں کہ 10 رمضان گزرنے کے بعد ہم ایک سوشل ایکٹیویٹیز اس طرح کریں گے کہ جو لوگ 10 فیملیز تو ہیں ہماری، لیکن جو لوگ مستحق ہیں ان کو بھی ہم ان کی مدد کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ اور باجی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو مشن ہے الحمدللہ، اور آپ ہماری محسن بھی ہیں، ہماری مین اسپانسر بھی ہوتی ہیں ہمارے اس پروگرام کی، اور اس پروگرام کا مقصد مین یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی کے کام آ جائیں. تو علامہ صاحب کیا کہیں گے آپ اس؟ جی بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے. قرآن کریم میں آتا ہے لا یسألون الناس الحافا. جو لوگ معزز ہوتے ہیں، سفید پوش ہوتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلاتے. آج کے دور کا المیہ یہ ہے کہ مانگنے والے بہت ہیں اور دینے والے بھی بہت ہیں. دینے والے کیوں دے رہے ہیں؟ وہ اپنی شہرت اور ناموری کے لیے دے رہے ہیں. اور لینے والے جائز ہے ہمارے لیے یا جائز نہیں ہے، وہ سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں. اس وقت ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں جو اللہ نے مال دیا ہے، اگر وہ صدقات واجبہ کی صورت میں ہے تو اس کے مستحقین کو تلاش کریں اور اس تک وہ چیز پہنچائیں. جیسے کہ میرے خیال میں ہفتے میں ہم نے یہ پروگرام کیا تھا کہ اپنی زکوٰۃ دینے کا آغاز ویلفیئر یا ٹرسٹ سے نہ کریں بلکہ اپنی نادار مفلس بہن سے کریں. یہی ہم نے کہا تھا. ہم جب صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھتے ہیں نا، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کا وصال شریف ہوا تو اس کے بعد مدینہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ پردے کے پیچھے اور مخفی طور پر وہ کتنے گھروں کی کفالت کرتے تھے. معذرت کے ساتھ 12 بندے کل شہید ہوئے. اب ہم انہیں شہید کہیں کیا کہیں، یہ بھی ایک تماشا ہے. آپ مساکین کو تلاش کریں، ان کے گھروں میں جائیں، بجائے اس کے کہ خواتین کو اپنی فیکٹری کی گیٹ پہ بلائیں. آپ کی جو پرسنل سیکٹری ہے آپ ان کو گھروں میں بھیجیں، ان کے NIC نمبر لیں اور پھر پیسے جو ہیں ٹرانسفر کریں. ایک بات یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام جو ہے ان کا جو دینے کا طریقہ تھا وہ یہ تھا، اور حضور کی حدیث بھی ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. ہم ضرورت مند کا خیال نہیں کرتے. ہر بندہ جو ہے وہ سلسلہ جاری کیا ہوا ہے. اب 12 لوگ شہید ہو گئے. کیوں شہید ہو گئے؟ زکوٰۃ پر. کتنی زکوٰۃ ہوگی ان صاحب کی؟ 2.5 کروڑ ہوگی، 1000 ہوگی، 2000 ہوگی. جیسے کہ باجی صاحبہ کہہ رہی تھی، نورین صاحبہ، کہ اس سے پہلے کہ غریب اپنے آپ کو مار دیں، حکومت وقت کو توجہ کرنی چاہیے. میں اس جملے میں ایک اور اضافہ کروں گا کہ غریب اپنے آپ کو بھی مار دیں اور حکمرانوں کو بھی مار دیں اور تاجروں کو بھی مار دیں، سب کچھ مار دیں، اس سے پہلے کہ ہمیں جو ہے وہ توجہ کرنی چاہیے، بالخصوص ہمارے حکمران طبقے کو. کہ جناب سیدنا صدیق اکبر آئے تھے تو کپڑے کا کاروبار تھے، اور جب وفات پائی تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. سیدنا فاروق اعظم کی خلافت میں کتا بھی بھوکا نہیں سوتا تھا، جانور بھی بھوکے نہیں سوتے تھے. مگر جب آپ کا وصال ہوا تھا تو 82,000 درہم آپ پر جو ہے وہ قرض تھا. اور ہمارے ہاں حکومت میں لوگ آتے ہیں مال بنانے کے لیے، اور اس زمانے میں حکومت اور ریاست مدینہ جو قائم ہوئی تھی وہ ریاست کا پیسہ تو رکھا ہی نہیں جاتا تھا، وہ جیسے آتا فوراً تقسیم ہو جاتا. مگر جو خود کا کاروبار لے کے آئے تھے وہ بھی رائے خدا میں تقسیم کر دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میڈم آپ دیکھیں نا، لوگ راستے ڈھونڈ رہے ہیں اپنی فریاد سنانے کے لیے. ٹھیک ہے نا، کہ ہم ہماری مجبوریاں کس کو بتائیں، کون ہماری سنیں ہیں. حالات اس نہج پر آ گئے.
حالات تو اس سے بھی زیادہ گزر گئے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں کیا کہ ہمارا پاکستان اللہ نہ کرے کہیں کچھ اور حالات پہ بھی چلا جائے، کچھ چیزیں تو رکھ دی گئی ہیں۔ باجی کو اچھا سا میسج دینا ہمارے مخیر حضرات کو۔ وہ دعا کریں کہ چند لوگ ایسے ہیں جن کے سینوں میں دل ہے اور خدا بستا ہے، تو ان جذبوں سے سرشار ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم میڈیا کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر اپنی نمائش زیادہ کریں، ٹھیک ہے؟ وہ رابطہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ 12-15 جتنے بھی لوگ ہیں، آپ جو کرتے ہو وہ آپ سے رابطہ کریں، آپ مجھے ایک میسیج رات کسی پیر بھی کریں، وہ آپ جانتے ہیں میں بیٹھ جی بالکل ایسا ہی۔ تو ہم اس کی پوری جتنی ہماری کوشش ہوگی ہم اس تک اتریں گے۔ باقی عوام سے ہمیشہ میں کہتی ہوتی ہوں کہ میرے لیے دعا کریں کہ میرے جذبے بڑے صادق ہیں۔ میرے یہاں پلیٹ فارم کی بات نہیں کروں گی، میرا ہر بندہ جو میرے گھر ورکر ہے، گن مین ہے، وہ میری اداؤں سے واقف ہے۔ ان سے اکیلے میں پوچھے باجی ہے کیا، میں اپنے سے بہتر ان کی طرف ہوتی ہوں۔ افطاری میں خود سٹینڈ پوزیشن ہوتی ہوں کہ میری کوئی بات نہیں میری اولاد کی، باہر میری عزت ہے، میرے یہ گن مین ہے، کیا پتہ ان کے گھروں میں وہ چیزیں میسر ہوں نہ ہوں، ہم ان کے لیے زیادہ اہتمام کرتے ہیں، پہلا اہتمام ان کا ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ دیکھیں باجی میں بزم عقیدت سجائی آپ نے اور اس کا سارا ثواب بھی آپ کو ملتا ہوگا۔ اس میں ایک بات کا اضافہ کر دوں باجی صاحبہ جو کا، ہمارے جتنے لوگوں نے بڑے بڑے انٹرنیشنل ٹرسٹ بنائے ہوئے ہیں نا، اس کے ڈرائیور کی تنخواہ 18,000 ہے، اللہ اکبر۔ اس کے چوکیدار کی تنخواہ 20,000 ہے، انہوں نے جو مدرسے قائم کیے ہوئے ہیں ان کی تنخواہ 12,000 ہے، کیا بات ہے، ان کی تنخواہ 15,000 ہے۔ مخیر حضرات سے یہ کہنا چاہوں گا ٹرسٹ کا معاملہ چھوڑیے، پتہ نہیں یہ آپ کی دولت کو کیا کیا کر کے فرعون کی طرح خرچ کر رہے ہیں، آپ خود غریبوں کو ڈھونڈیں، خود غریبوں کو تلاش کریں اور ان کا جو حق ہے ان تک پہنچائیں۔ ہاں اگر آپ کو بہت شوق ہے ٹرسٹ کو دینے کا تو پھر عطیات دیں خدا کے لیے، جو اللہ نے غریب کا حق 40واں حصہ میں آپ کے پروگرام میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، 40واں حصہ جو اللہ کے رسول نے اور اللہ نے غریب کا حق تاجروں کے مال کے اندر رکھا ہے، وہ حق کسی ٹرسٹ کو نہ دیں، وہ حق حقدار تک پہنچائیں، واہ واہ بہت خوبصورت، اس کے ہاتھ میں دیں۔ اور جب آپ اس کے ہاتھ میں دیں گے نا تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ بندہ جب زکوٰۃ دیتا ہے تو فقیر اور مستحق کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتی ہے۔ اللہ، اور آپ نے سلسلہ یہ فلسفہ ہی ختم کر دیا کہ آپ ٹرسٹ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، پھر وہ پتہ نہیں آگے کیا کیا کر رہا ہے۔ تو غریبوں کو خود تلاش کریں۔ باقی ہماری حکومت کو چاہیے، آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ آپ کے لیے سحری کے وقت بہت دعائیں ہو رہی ہیں۔ ہماری وہ بہنیں جو ساری رات سجدہ کرتی ہیں، جب سحری کے وقت گیس نہیں ہوتی اور افطاری کے وقت کچھ نہیں ہوتا تو وہ بہت دعائیں دے رہی ہیں۔ میں یہاں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئیں۔ علماء نے اس کی شرح یہ کی ہے جتنی زمین ہے اس کے اندر اتنے خزانے، اگر ان کے حکمران معدنیات کو نکالیں ایک ملک دوسرے ملک کا محتاج نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک ملک دوسرے ملک کا محتاج نہیں ہوگا۔ علامہ عینی لکھتے ہیں اس کی مثال مکہ ہے، مکہ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن آج پوری کی پوری دولت جو ہے دنیا سے جمع ہو کے مکہ میں آ رہی ہے۔ علامہ صاحب اس پر انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام کریں گے۔ آپ آئے میرے بزم عقیدت میں آپ کا شکر گزار اور آپ کے لیے دعائیں کہ اللہ پاک آپ کو ایسے ہی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ سیدہ ہیرا شاہ شرازی آپ کا بھی بہت شکریہ، جویر سلیم آپ کا بھی بہت شکریہ، چودھری اسلم فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن محترمہ نورین اسلم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ آئیں بزم عقیدت میں۔ اپنے تمام دیکھنے والوں سے اجازت چاہوں گا، زندگی نے وفا کی تو کل اسی وقت اور اسی چینل پہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔